اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اما بعد، احمدیہ پاک یوٹیوب چینل کی ٹیم کی طرف سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی احباب کو محبت بھرا سلام اور پرخلوص دعاؤں کا تحفہ قبول ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اس چینل کے پروگرامز بنیادی طور پر احمدی احباب بالخصوص نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو برائے مہربانی اسے اپنے احمدی احباب سے شیئر کریں، لائک کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نیز یہ کہ خاکسار بطور خاص یہ اطلاع دے رہا ہے کہ خاکسار اپنے کسی بھی پروگرام پر کسی قسم کے ناپسندیدہ کومنٹ یعنی ناپسندیدہ رائے کو جگہ نہ دے رہا ہوگا، کیونکہ خاکسار اپنے خاص مطمع نظر کے پیش نظر اپنے پروگرامز پیش کر رہا ہے، ادھر ادھر کی فضول بحثوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اپنے ہر پروگرام میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس چینل کے پروگرامز بنیادی طور پر احمدی احباب بالخصوص نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بعض مخالفین احمدیت نے خاکسار کے پروگرام نمبر 9 پر بعض لا یعنی قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ خاکسار نے ان کو جواب دیا کہ خاکسار اپنے پروگرام نمبر 11 میں ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہا ہوگا۔ آج کا پروگرام ان کے بعض لا یعنی اعتراضات کے سلسلہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے لا یعنی اعتراضات کرنے والے مخالفین و معاندین احمدیت کو یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس زندگی کو معاشراتوں میں نہ گزارنا چاہیے۔ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے لٹریچر میں ہر سوال کا جواب مدلل طور پر دیا ہوا ہے، اور جن کتب سے مخالفین احمدیت ایسے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر ان عبارتوں کے سیاق و سباق کو دیکھے تو وہاں پر ہی ایسے اعتراضات کا ساتھ کے ساتھ ازالہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خاکسار کے پروگرام نمبر 9 پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک سوال کے جواب کے لیے ایک کتاب چاہیے۔ مخالفین احمدیت کی طرف سے جمع شرارت کی ایک راہ ہے۔ مثلاً ایک معترض نے اپنے سوالات کو عنوان دیا ہے کہ کیا مرزا صاحب ایک نارمل انسان تھے، اور اس کے ثبوت کے لیے حضرت مرزا صاحب کی کتاب سرما چشم آریہ سے بعض عبارتیں پیش کی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد اوم کے صفحہ 99 پر لکھا ہے کہ ایک بکرا دودھ دیتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس اعتراض کے جواب میں بیان کرتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے جنوری فروری 1886 کو ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ کے حضور 40 دن خصوصی دعاؤں میں گزارے، اور آپ نے ہوشیارپور سے ہی 20 فروری 1886 کو الہامی پیشگوئی پسر معود شائع کی، اور اس کے بعد آپ کا ایک ہندو لالا مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر، جو آریہ سماج ہوشیارپور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، 11 اور 14 مارچ کے مابین ایک مباحثہ ہونا قرار پایا۔ لالا مرلی دھر نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شکل قمر کو خلاف قدرت، خلاف تاریخ اور خلاف عقل قرار دیا۔ حضرت مرزا صاحب نے ماسٹر مرلی دھر کے اعتراضات کو مدلل طور پر باطل قرار دیا۔ آپ نے مضبوط اور مستند تاریخی حوالہ جات سے معجزہ شکل قمر کا ظہور ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ آپ نے معجزہ شکل قمر اور قانون قدرت پر بحث اٹھاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کا احاطہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شمار ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کا پورے طور پر مطالعہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بالمقابل ایک انسان کے علم کو اگر ایک کنویں کے ایک مینڈک کے علم سے تشبیہ دی جائے تو یہ تشبیہ بھی ناقص ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں صرف وہی نہیں جن کا علم ماسٹر مرلی دھر کو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نئی نئی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں،
جس نے خود نئی ظاہر ہونے والی قدرت کا خود مشاہدہ نہ کیا ہوگا وہ اس کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ ایسا ہونا خلاف قدرت ہے، مگر یہ چھوٹے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ کی لا انتہا قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مثلا یہ کہ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کا شہر میں بہت چرچا پھیلا تو مکالم صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی، تو انہوں نے یہ ایک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کر وہ بکرا اپنے روبرو منگوایا۔ چنانچہ وہ بکرا جب ان کے روبرو دوہا گیا تو شاید قریب 1.5 سیر دودھ کے اس نے دیا، اور پھر وہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لاہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاعر نے اس پر ایک شعر بھی بنایا، اور وہ یہ ہے: مظفر گڑھ جہاں پر ہے مکالب صاحب عالی، یہاں تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب معجزہ شکل القمر کو خلاف قدرت قرار دینے والے کو جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نئی مگر چھوٹی سی قدرت کا تاریخی ثبوت دے رہے ہیں۔ ماسٹر مرلی دھر نے اس تاریخی ثبوت کو اپنی باری پر رد کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اس 12-13 منٹ کے پروگرام میں حضرت مرزا صاحب کی معجزہ شکل القمر کی سیر حاصل بحث کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ماسٹر مرلی دھر کو شکست فاش ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت مرزا صاحب نے اس مباحثہ کی کارروائی کو 272 صفحات پر مشتمل ایک کتاب سرما چشم عاریہ کے نام سے شائع کیا۔ اس کتاب کے اشاعت پر ہندوستان کے مشہور مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ جلد 9 نمبر 5-6 کے صفحہ 145 تا 158 یعنی 13 صفحات پر مشتمل ایک طویل تبصرہ لکھتے ہوئے کتاب سرما چشم عاریہ کی بعض عبارات بھی درج کیں۔ مثلا انہوں نے اپنے تبصرہ میں لکھا یہ کہ یہ کتاب لاجواب مؤلف برائین احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی تصنیف ہے۔ اس میں جناب مصنف کا ایک ممبر آریہ سماج سے مباحثہ شائع ہوا ہے جو معجزہ شکل القمر اور تعلیم وید پر بمقام ہوشیار پر ہوا تھا۔ اس مباحثہ میں جناب مصنف نے تاریخی واقعات اور عقلی وجوہات سے معجزہ شکل القمر ثابت کیا ہے، اور اس کے مقابلہ میں آریہ سماج کی کتاب وید اور اس کی تعلیمات و عقائد تناسخ وغیرہ کا کافی دلائل سے ابطال کیا ہے۔ ہم بجائے تحریر ریویو اس کتاب کے بعض مطالب و نقل اصل عبارت ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ وہ مطالب حکم مشک آنس کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، یعنی مشک وہ ہے جو خود خوشبو دے نہ کہ عطار بتائے۔ خود شہادت دیں گے کہ وہ کتاب کیسی ہے، اور ہمارے ریویو لکھنے کی حاجت باقی نہ رہنے دیں گے۔ اور حمیت و حمایت اسلام تو اس میں ہے کہ ایک ایک مسلمان اس کتاب کے 10-10 20-20 نسخے خرید کر ہندو اور مسلمانوں میں تقسیم کرے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اصول اسلام کی خوبی اور اصول مذہب آریہ کی برائی زیادہ شیوع پائے گی، اور اس سے آریہ سماج کی ان مخالفانہ کارروائیوں کو جو اسلام کے مقابلہ میں وہ کرتے ہیں روک ہوگی۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا غیر مذاہب کے بالمقابل جہاد بالقرآن و جہاد بالقلم آپ کی وفات سے قبل اقوام عالم میں اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ آپ کی وفات پر مولانا ابوالکلام آزاد نے اخبار وکیل امرتسر میں لکھا مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے یہ تھے ہمارے پیارے حضرت مرزا صاحب
اپنے انصاف پسند ہم اثر آل و رائے کی نظر میں خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو آپ کے کام سے سمجھیے یا آپ کے ماننے والوں کی نظر سے سمجھیے، نہ کہ مخالف علماء کی تعصب زدہ نظر سے، نہ کہ ایسے علماء کی نظر سے جن سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے جس سوال کا جواب دینا چاہا ہے وہ بھی اس پروگرام کے مخصوص وقت کے پیش نظر ابھی تشنا ہے۔ ایک اور سوال حضرت مرزا صاحب کے کردار پر بھی اٹھایا گیا ہے، اس کے جواب کے لیے بھی ایک کتاب چاہیے۔ ہندوستان کے مشہور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنی رسالہ اشاعت السنہ جلد 7 کے صفحہ 9 پر آپ کے کردار کے بارے میں لکھا کہ مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار و صداقت شعار ہیں، اور آپ خود اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں لکھتے ہیں، دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا ہے کہ میرے دعویٰ پر ہزارہ دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں اس سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ خود کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے، اور تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ تھے ہمارے پیارے مرزا صاحب، اور آج مخالفین و معاندین احمدیت جماعت احمدیہ کے دلائل کے بالمقابل عاجز رہتے ہوئے آپ کے کردار پر لا یعنی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اعتراضات کے لیے وہ کتاب سیرت المہدی کے بعد حوالہ جات بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مخالفین کو سوچنا چاہیے کہ اس کتاب کے مؤلف آپ کے بیٹے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ہیں۔ انہوں نے جس واقعہ کو جس باب کے تحت یا جس مفہوم میں بیان کیا ہے اسی باب اور مفہوم کے تحت اس واقعہ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ وقت ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا تھا، زمانہ موعود اقوام عالم کا منتظر تھا، اقوام عالم امام آخر الزمان کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہی تھیں۔ آپ کا کوئی دعویٰ، کوئی عقیدہ، کوئی تعلیم قرآن مجید، حدیث اور اقوال بزرگان سلف کے خلاف نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم میں مادیت اور دہریت کی دنیا میں آپ کے دعویٰ کو تدریجاً راسخ کرتے چلا جا رہا ہے، جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ شکریہ۔